میں آپ کو بتاؤں کہ سمجھ نہیں آتی کہ بندہ اس پہ ہنسے یا اس پہ روئے. آپ دیکھیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی، پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے سب سے بڑے لیڈر، اور پھر ان کے ساتھ کون بیٹھے ہیں جن کو جب اسد عمر صاحب آئے تھے پالیٹکس میں تو کارپوریٹ سیکٹر سے، تو میں نے خود مجھ سے بھی ان کی بات ہوئی تھی اور مجھے اچھا لگا کہ اتنے اچھے لوگ پالیٹکس میں آ رہے ہیں. پھر شاہ محمود قریشی صاحب دیکھیں. اب افسوس کی بات یہ ہے کہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے پلاننگ کی گئی کہ کس طرح سے ہم نے اس سے کھیلنا ہے، اور اس کے بارے میں ایک پہلی میٹنگ ہوئی اور آج یہ جو ویڈیو یہ جو آڈیو لیک آئی ہے اس میں دوسری میٹنگ کا اس میں سارا اسٹریٹجی جو بھی کچھ سامنے آ رہا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ سارا جھوٹ کی بنیاد کے اوپر یہ خود پتہ چل رہا ہے، وہ خود کہہ رہے ہیں. یہ بھی بات میں کہا گیا جس طرح ابھی شہزاد صاحب کہہ رہے تھے تو انہوں نے یہ بات مینشن نہیں کی. میرا خیال عمران خان صاحب نے یا ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ میں یہ کہا گیا تھا کہ ہمیں فورن آفس میں ہمیں دیا ہی لیٹ گیا تھا. اب دیکھیں کہ یہ لیٹ نہیں دیا گیا، ٹائملی دیا گیا، اور ٹائملی سب کچھ عمران خان صاحب کو بھی پتا تھا، اسد عمر کو بھی پتا تھا، شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی پتا تھا، اور اس کے اوپر یہ ساری اسٹریٹجی بنائی گئی. اس ساری اسٹریٹجی کے کنسیکوینس میں آپ چلیں، یا تو یہ ہوتا نا کہ صرف ایک سیاست کر رہے ہیں، سیاست کے لیے آپ چلیں کر رہے ہیں، جو انفارچونیٹلی جو سارا جھوٹ ہے ہماری جو سیاست جو یہ رنگ دکھا رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ صرف یہ نہیں کیا، اس سے زیادہ جو سب سے خطرناک بات اس میں جو بہت سے اسپیکٹ ہیں، چلیں ہمارے فورن ریلیشنز کے اوپر کس قسم کا اس کے فال آؤٹس ہوں گے. اس کے علاوہ یہ کہ جی کیا دنیا ہمارے پہ کیسے اعتبار کرے گی، چونکہ یہ سائفر کی بات کی، عام سائفر وہی بات ہے کہ اس کے اوپر ڈماش ہوتے ہیں، اس طرح کے سائفر اکثر آتے رہتے ہیں. جو خطرناک پارٹ پاکستان کے ساتھ کھیلا گیا، جو اندر کھیل کھیلا گیا کہ آپ اپنی فوج کی ہائی کمانڈ کے اوپر سازش کا الزام لگایا، امریکہ کی سازش کا ان کو الزام لگایا کہ آپ نے امریکہ کی سازش کی اور آپ نے اس کے ہینڈلر کا کردار ادا کیا، آپ غدار ہیں. یہ کہا گیا جلسوں میں بار بار، اور آج بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ نے غداری کی ہے. تو اب یہ ہے کہ اور آپ کو یاد ہوگا کہ انیشلی ان کو تو غداری کہہ کے تو یہ کہا گیا تھا کہ جی شہباز شریف، نواز شریف، مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری کے ان لوگوں نے بھی یہ بھی کانسپریسی کا پارٹ تھے. شروع میں آپ کو پتا ہے یہ بھی کہا گیا تھا. تو سیاست کے لیے ہم کتنا گر سکتے ہیں، میں ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو میں نے نہیں کبھی سوچا تھا، اور یہ لیسٹ ایکسپیکٹڈ تھا فرام عمران خان. جو کہ میں پہلے بھی کہتا ہوں، دیکھیں کہ آپ جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، جب دین کی بات کرتے ہیں، جب آپ کردار کی بات کرتے ہیں، جب موریلٹی کی بات کرتے ہیں، اور پھر مثالیں آپ ظاہر دین کی دیتے ہیں، اور پھر آپ اس قسم کی بات خود کریں تو یہ بہت ہی زیادہ ڈس اپوائنٹنگ ہے. میں آپ کو بتاؤں بہت سے ان لوگوں کے لیے جن کے دل میں ایک سافٹ مطلب ہے کہ آپ کو پتا ہے کارنر ہے عمران خان صاحب کے لیے کہ یہ دین کا نام لیتے ہیں. بھئی آپ دین کا نام لے کے اگر یہ کام کریں گے تو بڑی دکھ کی بات ہے. ویسے میں آپ بتاؤں مجھے بھی اس لحاظ سے ویسے بہت ہی انفارچونیٹ ہے یہ جو پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے، اور سیاست کے نام کے اوپر جس طرح پاکستان کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، اور لوگوں کو اتنا بیوقوف سمجھتے ہیں کہ جی ہم جو بھی بیانیاں بنا دیں گے اور لوگ بیوقوف ہوں گے. انفارچونیٹلی جس قسم کے جلسے ان کے ہو رہے ہیں، جس طرح کی ان کی وہی بات جس طرح شہزاد کہہ رہے تھے کہ جی کلٹ کہہ لیں یا برائنڈ فالوئنگ کہہ رہے ہیں، انفارچونیٹلی وہ فالوئنگ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ویسی ہی ہے. اب ان آڈیوز کے بعد کتنے لوگ بدلتے ہیں، ان کے کیسے ویوز چینج ہوتے ہیں، یہ آپ دیکھنے کی بات ہے. لیکن اینی ہاؤ بہت ہی یہ انفارچونیٹ ہے فار دا پالیٹکس آف پاکستان، اور پاکستان کے لیے بڑا انفارچونیٹ ہے.